مار رہے ہوں گے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جو ہے پیروی کی اور یعنی اس چیز کی پیروی کی اور انہوں نے غصہ دلایا اللہ کو اور ناپسند کیا اللہ کی رضا کو, تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. یعنی اللہ کو راضی نہیں کیا انہوں نے, کسی طرح سے اللہ کی مرضی سے نہیں چلے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ سمجھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ نکالیں گے ان کے سینے, کہ جو حسد ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں بتائیں گے, ان کے دل کا حال نہیں بتائیں گے؟ اگر اللہ چاہتا تو دکھا دیتے ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے دکھایا نہیں, ان کے نام بتا دیے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو دکھا دیتے. فلا عرفتہم, تو تم ان کو پہچان جاتے بسیماہم, ان کے چہروں سے, ان کی نشانیوں سے پہچان لیتے, اور تم البتہ تم ضرور پہچان لیتے ان کی باتوں سے. منافقوں کی پوری ایک سورہ اتری ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا کھول کے بتایا کہ وہ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, وہ کیسے بات کرتے ہیں, وہ ان کا جسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اپنی خوبصورتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم ان کو ان کی باتوں سے پہچان لو گے, لحن القول سے بات سمجھ لو گے, اور اللہ جانتا ہے تمہارے ان کے اعمال کو, تمہارے اعمال کو. البتہ ضرور تم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آزمائیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جان لیں گے کون جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں تم میں سے, کون صبر کرنے والے ہیں. اور ہر طرح سے سب جو ہے نا آزما کے ساری خبریں جو ہے نا باہر آ جائیں گی ان کی. ان الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا تھا اور روکا تھا اللہ کے راستے سے, انہوں نے مخالفت کی تھی رسول کی, اس کے بعد کے واضح ہو گئی تھی ہدایت. یعنی منافق کی بات ہو رہی ہے نا, جیسے جنگ تبوک میں ان کے جو ہے نا ساری منافقت کھل گئی تھی اور انہوں نے جھگڑا کیا تھا, تو ہرگز نہیں جو ہے نقصان پہنچا سکتے اللہ کو, اور ان قریب ان کے اعمال ضائع. سیحبط اعمال, سیحبط اعمال. ہمیں اپنے اعمال کے ضائع ہونے کے لیے رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ میرے اعمال ضائع ہو جائے. یا رب جو میں رات دن پڑھتی ہوں, جو میں رات دن کہتی ہوں, جو میں محنت کری ہوں, میرے اعمال ضائع نہیں. اتنا سا ریا, اتنی سی تکبر, اتنا سا کبر, وہ سارا ختم کر دیں گے اعمال. تو اعمال کے ضائع کے لیے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ ضائع نہ ہو, اللہ تعالیٰ قبول کر لے. یا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی, ولا تبطلوا, نہ تم ضائع کرو اعمال. ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرو, کوئی ایسی بات نہیں کرو جس سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. بے شک جو لوگوں نے کفر کیا تھا, اللہ کے راستے سے روکا تھا, وہ مر گئے وہ اس حالت میں کہ وہ کافر تھے, تو ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے ان کو. اور تمہیں کیا کرنا ہے, فلا تہنوا وتدعوا الی السلام, کہ تم سستی نہ کرو, تم نہ صلح کی طرف بلاؤ. یعنی اب کمزوری اور بزدلی نہیں ہے, اب مضبوطی چاہیے, اور تم مضبوطی سے رہو. اور ابھی صلح کی کوئی وہ نہیں ہے, یعنی کہ جب جنگ کی حالت میں ہو, جب انہوں نے اٹیک کر دیا ہے, کوئی ایسی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم غالب رہو گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اعلاؤن, تم غالب ہوگے, اعلیٰ ہوگے یعنی کہ تم غالب ہو جاؤ گے. وَاللَّهُ مَعَكُمْ, اور ان کا اللہ تمہارے ساتھ ہے, اور ہرگز نہیں کمی کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو, یعنی کہ تمہیں ہر طرح سے تمہارے اعمال کے اوپر اعمال اچھے کی توفیق دیتے چلے جائیں گے. یہ دنیا تو لعب اور لہو ہے. لعب اور لہو دو چیز کو یاد کر لے. لہو وہ ساری چیزیں جو آپ کو دل سے, جو اللہ کے یاد سے بلا دے. لعب جو کھیل تماشا, ایسی چیزیں جو ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ پڑھ کے آپ اللہ کو بھول جائیں, وہ ساری ایکٹیویٹیز. اور دنیا ہے یہ ساری ایکٹیویٹیز کی جگہ. ایسی پارٹیز ہو رہی ہیں, ایسی ایون افطاری میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, بس بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھولے ہوئے. وہ محفل, وہ مجلس جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہو, وہاں پہ لعنت کی گئی ہے. اللہ کا ذکر ضروری ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے, وہ دے گا تمہیں تمہارا اجر, اور نہیں تم سے تمہارا مال بھی طلب کرے گا. اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال, یعنی جو تم دنیا میں کمانے میں لگے ہو وہ نہیں چاہیے, تمہارا تقوی چاہیے. تم جو بھی ایمان لاؤ, تقوی کرو, تم دنیا میں کمانے میں لگے ہو, تمہارا مال تمہارا نہیں چاہیے. اگر وہ مال مانگ بھی لے تم سے, تو وہ تو تم سے چمٹ جائے گا, کیونکہ ان کا دل ہی نہیں ہے وہ نہ خرچ کرنے کا, نہ اللہ کی طرف آنے کا, تو وہ تم سے چمٹ جائے گا. فَيُوفِكُمْ, تب خلو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے تمہارے جو کینہ ہے, کنجوسی ہے, اس طرح سے جب تم سے اگر مانگیں گے تو اس طرح سے پتہ لگ جائے گا کہ کون دینے والا ہے, کون نہیں دینے والا ہے. تم وہ لوگ ہو جب تمہیں بلایا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے پہ, تو فَمِنْكُمْ مَن يَبْخِلُ, تو کچھ تو کوئی بخل کرنے لگ جاتا ہے, اور جو بخل کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے. یعنی مال ہے لیکن اللہ کے لیے نکالنے میں ہاتھ مٹھی بند ہو جاتی ہے کہ ادھر کیسے خرچ کریں, ہمیں تو اپنے بچے کے اوپر خرچ کرنا ہے, اور وہاں کے لیے آپ کے ہاتھ ہی نہیں کھل رہا ہے. تو اللہ تمہیں نیاز ہے اور تم محتاج ہو. یعنی اگر بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا جتنا خرچ کرو گے وہ پیچھے سے آئے گا, یعنی اور آئے گا, اور تم محتاج ہو. اگر تم منہ موڑ جاؤ گے تو بدل دے گا تم کو ایک قوم سے
جو تمہارے سوا ہوگی، پھر تمہاری جیسی نہیں ہوگی، کنجوس نہیں ہوگی تمہاری جیسے، تمہاری جیسی جو ہے وہ بیٹھ کے اس طرح سے باتیں کرنے والی نہیں ہوگی، وہ عمل کرنے والی قوم ہوگی، خرچ کرنے والی قوم ہوگی. ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری جیسی نہیں ہوگی. اب ہم سورہ الفتح پڑھیں گے. بے شمار نعمتوں کا وعدہ، صحابہ کرام کی تعریف، صلح حدیبیہ دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنا، فتح کا سبب بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بے شک ہم نے آپ کو فتح دی ہے، کھلی فتح، تاکہ آپ کے درگزر کر دیں جو آپ کے پہلے کے، جو آپ کے آخر کے، جو آگے کے، جو پچھلے سارے گناہ یعنی ساری غلطیاں جو ہے وہ معاف کر دیں اور تمہیں اپنی پوری نعمتیں دے دیں اور آپ کو سیدھے راستے پہ چلانے والا بنا دیے. جو سورہ فتح جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ فتح تو جیسے دو طرح کی ہوتی ہے، حصی اور معنی. دل کا کھلنا، غم دور ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ مجھے ساری دنیا سے، یہ آیت اور یہ سورہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، مجھے اس سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کو تیار کیا، اس سب عمرہ کرنے کے لیے گئے. جب جانے لگے تو وہاں پہ روک دیا گیا، ان کو نہیں آنے دیا گیا، مکہ والوں نے ان کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیا. تو وہاں پر جو ہے یہ چیز جو ہے بڑی ان لوگوں کو تکلیف دہ ہوئی. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بھیجا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کے لیے آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اجازت دی. عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو انہوں نے دیر تک نہیں آئے تو ایک خبر اڑ گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا. اس پر بیت الرضوان بھی ہوا، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. لیکن پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے اور پھر ان کے لوگ بھی آئے اور پھر ایک صلح حدیبیہ ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 70 اونٹوں کے ساتھ 1400 مسلمان گئے تھے، جو ہی مسلمان روانہ ہوئے ادھر پریشان ہوئے. اتنی بڑی تعداد میں مکہ میں داخل ہونا ان کی شان کے خلاف تھا. کسی طرح سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آئے. انہوں نے خالد بن ولید کو 200 کا دستے کے ساتھ خبر کے لیے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ و جدل سے بچنے کے لیے راستہ بدل دیا. وہاں پر اونٹنی قصوہ جو ہے وہ بیٹھ گئی، اٹھ نہیں رہی تھی. پھر بنو خزاعہ کا سردار آیا، اس نے پوچھا کہ کیوں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کی نیت کہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، لیکن پھر بھی اہل مکہ کو بتایا گیا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. پھر یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی. پھر اس کے بعد بیت الرضوان میں جو ہے ان کا قتل کے بدلے کے لیے انہوں نے بیعت لیا. اب اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے واپس بھیجا. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے تو صلح حدیبیہ کی ایک شرائط رکھی گئی جو کہ مسلمان مومنوں کو، صحابہ کرام پر بڑا بھاری ہوا کہ یہ کس طرح کا صلح حدیبیہ ہوا. یہ تو ساری باتیں ہمارے اگینسٹ میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل نہیں ہوں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے، ہتھیار کے بغیر آئیں گے، یعنی 8 دن کا سفر کر کر آئیں گے اور صرف 3 دن رکیں گے اور ہتھیار کے بغیر آئیں گے. اور پھر یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہو جائے اور جو قریش کے ساتھ ہو جائے، جو شخص قریش کے پاس مسلمان بن کر آئے گا وہ واپس نہیں کریں گے، اور جو مسلمان ہو کر جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے، اور جو شخص قریش جو مسلمان کے پاس آ جائے گا وہ واپس کر دیں گے، یعنی ان کو واپس کر دیں گے. اور ادھر سے جو مسلمان آئے گا یعنی ان کے یہاں سے چلا گیا، جیسے کہ وہ صحابی جو تھے جو بہت یعنی کہ وہ تکلیف میں تھے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں لیا تھا. پھر صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھو اور احرام کھولو اور جانور ذبح کرو، لیکن سارے کے سارے شاکڈ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ ہم عمرہ نہیں کریں گے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. مسلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے آ کے کہا، انہوں نے کہا آپ کر دیجئے، سب آپ کر لیں گے. تو جیسے پھر انہوں نے اپنا احرام کھولا، اپنے قربانی کر دی، قربانی کے جانور لے کے گئے تھے، تو سب نے پھر وہی کیا کیونکہ وہ اطاعت تو کرتے تھے لیکن سب شوق میں تھے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ان کو غم و غصہ بھی تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عمرہ نہیں کریں. آپ خود دیکھیں کہ آپ جا رہے ہوں اور آپ کو روک دیا جائے کسی ایسے انون ریزن کی وجہ سے، تو آپ کو تو بڑا غصہ آئے گا. تو یہ تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واپسی پہ یہ سورہ اتاری اور ایک بہت بڑی تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت کھلی، آپ کو یہ صلح حدیبیہ کے ذریعے ایک کھلی فتح دے دی ہے. یہ دلجوئی تھی مسلمانوں کے لیے، اور یہ آخری رکاوٹ تھی، یعنی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی ان کے بیچ میں. اس صلح حدیبیہ کا ایک بہت امپورٹنٹ وہ تھا. تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ جو ہے جگہوں پہ ڈیلیگیشنز بھیجے اور خط لکھے اور مسلمان کیے. بہت لوگ مسلمان ہوئے اس کے بعد، اور پھر فتح مکہ ہوا.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم آپ کو رہنمائی کریں گے سیدھے راستے کی طرف، راستہ صحیح دکھائیں گے اور آپ کی زبردست مدد کریں گے. اور وہ ذات جس نے نازل کیا سکینت اور مومنوں کے اوپر، کیا تھا ان کے بے چینی کے بعد ایک سکون، سکینہ نازل کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنے سے ایک سکینہ نازل ہوتی ہے تاکہ ہم آپ کا ایمان اور سے زیادہ بڑھا دیں آپ کے اس ایمان پر، یعنی ایمان کے اوپر اور ایمان بڑھ جانا. جب ایک اللہ کا حکم مانتا ہے تو دوسرے حکم کی طرف انسان جاتا ہے، پھر ایمان مزید بڑھتا ہے، پھر سکینت نازل ہوتی ہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، حالانکہ دل ان کا سخت وہ ہو رہا تھا، غم میں تھا، لیکن انہوں نے مان لیا. تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا تو لشکر تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کر دیتے، جنگ کر دیتے، مدد کر دیتے، لیکن ایک سچویشن میں ڈالا. اور آزمانے کے لیے کون عمل کرتا ہے، کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فرمانبرداری کرتا ہے، اور پھر ایک کھلی فتح آ گئی، اس سے مسلمانوں کو جنت بھی ملی. اور یہ اللہ جو ہے اپنے علم سے کیا، حکمت سے کیا، تاکہ داخل کرے مومن کو، مومنات کو جنت میں، جس کے نیچے سے نہریں بہری ہوں گی، اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی. اور آن ٹاپ دوسری طرف کیا ہے، ان کنٹری کیا ہے، عذاب دے منافقوں کو، مرد کو، عورت کو، مشرکین مرد کو، عورت کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظانین باللہ کیا، اللہ کے بارے میں برا گمان، ظن سو کیا، سو کہتے ہیں برا، ظن برا گمان کیا تھا کہ یہ تو جا رہے ہیں، جب عمرہ کرنے کے لیے دوبارہ گئے تھے 3 دن کے لیے بغیر ہتھیار، تو جا رہے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے. اور پھر یہ بھی کہ مسلمانوں کے اوپر برے وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ اسی طرح سے یہ لوگ ختم ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضب ہوا ہے، ان پر لعنت کیا، ان کے جہنم تیار کر دیا ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. اللہ کے لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی مومن کی مدد کر سکتے، وہ لشکروں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. بے شک ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، گواہی کے ساتھ بھیجا اللہ تعالیٰ نے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ ایمان والے ایمان لائیں اللہ پر اور رسول پر، اور اس کو قوت بھی دے اور اس کو تعظیم بھی کریں. رسول اللہ علیہ وسلم کی بہت قوت دینا ہے، ان کو تعظیم کرنا ہے، اور پھر تسبیح کریں بکرتوں وسیلہ، کس کی؟ اللہ کی، کیونکہ اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے. تسبیح صرف اور صرف اللہ کی ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی، جیسے وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ، تو ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بیعت لیا تھا. اور یہ 1400 مسلمان تھے جنہوں نے بیعت لیا تھا کہ ہم ہر حالت میں جنگ کریں گے. اپنی جان کے بدلے دے دیا تھا، کہ اپنی جان کا وہ کر دیا تھا کہ جان ہم دے دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو جس نے بھی توڑ دیا تو توڑا اپنے نفس کے لیے، اور جس نے پورا کیا اس نے پورا کیا اپنے لیے، اسی کے لیے ہوگا. اس پر جس نے پورا کیا تو اس کا اللہ کے اوپر اجر ہے، اور وہ قریب ان کو اجر عظیم دیں گے، اور قریب کہیں گے یہ لوگ آپ کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے کہ جب آپ آئیں گے تو پیچھے رہنے والے جو یعنی کہ جو عمرہ میں نہیں گئے، عمرہ کے نام سے نہیں گئے، اعراب میں سے، اور پھر ان کیا ایکسکیوز دیں گے؟ اسی طرح کے ایکسکیوز دے رہے ہیں جو ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھا تھا. مشغول کر دیا تھا ہمیں ہمارے مال نے، ہمارے اہل نے، ہمارے لیے بس آپ استغفار پڑھ دیں. استغفار یعنی کہ خود پڑھ لو، آپ ہمارے لیے استغفار پڑھ لیجئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کی طرف تو رجوع کرنا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو کچھ اپنی زبانوں میں، ان کے دلوں میں نہیں ہے ایسا کچھ. کہہ دیجئے بھی کون مالک ہوگا تمہارا اللہ کے پاس، اللہ اگر اللہ تمہیں نقصان دے گا یا ارادہ کر لے تمہارے لیے کوئی نفع کا، بلکہ تم جو ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ ساتھ جو بھی تم کر رہے ہو، جتنے بھی تم عمل کرو، سب کے بارے میں خبر رکھ رہے ہیں. بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہرگز نہیں پلٹ کر آئیں گے رسول اور مومنین. یہی تھا نا ان کا برا گمان اپنے گھر والوں کی طرف سے. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جا رہے ہیں یہ 3 دن کیا بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں، تو اب واپس ہی نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے واپس. اور یہ بات جو یہ نا ذالک فی قلوبکم، اور یہ خوبصورت بنا دی تھی. بڑے خوش تھے، بڑے اطمینان سے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو لے کے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. اور تم گمان کر رہے تھے برا گمان، لیکن تم جو گمان کرو، تم وہ قوم ہوگی جو برا ہوگی، جو ہلاک ہونے والی ہوگی. پھر جو کوئی بھی جو ایمان لائے اللہ پہ اور رسول پہ، بے شک ہم نے اس کے لیے تیار کر. جو نہیں ایمان لائے گا، وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو نہیں ایمان لائے گا اللہ کے اوپر اور رسول کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر دی ہے، کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی.
جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے جو ہے یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء, جس کو چاہے عذاب دے دے, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. تو یعنی جو منافقوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ کچھ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا, اور جو منافق نہیں آ رہے تھے ان کو پر عذاب بھی آ گیا. ہم قریب کہیں گے مخلفون. مخلفون جو ہے پیچھے رہنے والے منافق, یہ ریلیٹڈ ہے منافقوں سے. جب بھی مخلفون کی بات آئے گی یہ بات سمجھ لیں یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے. اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہم کس چیز میں پیچھے رہ رہے ہیں, اللہ کے دین میں, اللہ کے دین میں, اللہ کے کام میں. کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ گئی؟ جب تم چلو گے, یعنی کہ اب جنگ کے لیے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ کے بارے اس میں, تو اب وہ لوگ جب آپ واپس آئے ہیں, آپ کسی جنگ کے لیے جا رہے ہیں, تو اور وہاں پہ مانے غنیمت بھی ہے, تو وہ کہیں گے ہمیں بھی چھوڑ دیجئے, ہم بھی جائیں گے آپ کے ساتھ. ضرونا نتبعکم, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بدل جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے, تو اللہ کی یہ بات بدلتے نہیں چاہ رہے, اللہ کی یہ بات بدلے گی نہیں. قل لن تتبعوا, کہہ دیجئے کہ تم ہرگز نہیں میرے پیچھے آؤ. اسی طرح سے جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا تمہیں پہلے ہی, فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُونَنَا, پھر وہ کہیں گے کہ ہاں تم تو ہم سے حسد کر رہے ہو, تو ہمیں جانے نہیں دے رہے ہو کیونکہ ہمیں مال مل جائے گا. بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہی بہت کم ہیں, منافق. پھر کہہ دیجئے ان منافقوں سے جو آرام میں سے ہیں قریب, اب ٹھیک ہے ان کو چانس دیا جا رہا ہے ان منافقوں کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو ان مخلفین سے, پوچھنے جو پیچھے رہ گئے, کسی وقت پیچھے رہ جائے تو چانس ملتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دیتے ہیں. ان قریب تم بلائے جاؤ گے قوم کی طرف جو بہت قوت والی ہوگی اور تمہیں جنگ کرنا ہوگا, میں بھی جنگ نہیں بھی کرنا ہو, اور یسلمون, میں بھی نہیں جنگ کرنا ہو, لیکن بلایا جائے گا تمہیں جانے کے لیے. پھر اگر تم آ جاؤ گے, اطاعت کر لو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیں گے. لیکن اگر تم منہ موڑ جاؤ گے تو جیسے کہ تم نے منہ موڑا تھا اس سے پہلے, تو تم کو عذاب دردناک ملے گا. ایک چانس ملے گا اگر, لیکن پھر بھی تم نہیں آئے تو تمہیں تو عذاب نالی ملے گا. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اندھے پر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے, لنگڑے پر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے. یعنی جو بیٹھ گئے, مخلفون کون تھے؟ پیچھے بیٹھنے والے. تو یہ کون ہے؟ اندھے بیٹھ گئے, لنگڑے بیٹھ گئے, تو ان کے اوپر کوئی ایسا وہ نہیں, حرج نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے, مریض پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن ان کے دل کیسے ہونے چاہیے؟ اطاعت والے ہونے چاہیے اللہ اور رسول کے لیے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں. یعنی کہ آپ جا نہیں سک رہے ہو, کسی ریزن سے آپ وہ کام میں پیچھے رہ گئے, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتے, لیکن آپ کے اللہ کی اطاعت میں آپ کا دل ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے جنت بنا دی, جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی. اور لیکن جو منہ پھیر لے گا, یعنی اطاعت کا راستہ نافرمانی کے راستے سے نکل, یعنی اطاعت کے راستے سے نکل کے نافرمانی کے راستے پہ چلے گا, تو اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة, یہ تحت الشجرة یہ بیت الرضوان کی بات ہو رہی ہے. اس درخت کے نیچے جو ہے جنہوں نے بیعت لیا تھا, 1400 مسلمان صحابی تھے, ان تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گارنٹی دے دی جنت کی, کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے, کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے کہہ دیا, تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ جب کہہ دیا, اٹ مینس کہ جنت مل گئی. فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینہ, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کا حال جان لیا ہے اور اس نے سکینہ اتار دی ہے, اور عطا کر دی تمہیں, اور ایک خبر بھی عطا کر دی جو تمہیں پہنچنے والی ہے, قریبی فتح. قریبی فتح جنگ خیبر تھی, بہت بڑی جنگ, یعنی کہ بہت بڑی اس میں غنیمت ملے تھے, مغانم کثیرہ جو تم لوگ ہیں. اور یہ اللہ بہت عزیز ہیں, یعنی زبردست ہیں, غالب آنے والے, حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے, وعدہ ہے اللہ کا حکمت والا, جو غنیمتوں کا اور بھی زیادہ, اور تم لوگ اس کو, اس نے جلدی کر دی تمہارے لیے. یعنی فوراً کے فوراً جنگ خیبر ہو گئی تھی, اور روک دیا ان لوگوں کو تم سے. یعنی کہ ایسی جنگ خیبر میں کوئی ایسی جنگ آمنے سامنے نہیں ہوئی تھی, جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ قلعے در قلعے وہ بھاگتے چلے گئے تھے اس میں, اور تاکہ ہو جائے یہ نشانی مومنوں کے لیے اور ہدایت بخشت میں راستے کی. جنگ نہ ہونا, مغانم کا ملنا, یہ سب نشانی ہے کہ تعداد کی قلت کے باوجود اللہ کی مدد آئی. ہدایت سے مراد توفیق, وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا, اور آگے کے آگے اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں کتنی زیادہ اس میں خوشخبری ہے. اور دوسرا جو ابھی تم قادر نہیں ہوئے اس پر, اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے گھیر کے رکھا ہوا ہے, یعنی کہ وہ چیز اب تمہارے لیے ہے, وہ فکس کر دی ہے, وہ انعام تمہارے لیے فکس کر دیا. اور اللہ ہر چیز بقدرت رکھنے والے ہیں, یعنی فتح مکہ اور آگے جنگ تبوک اور بھی فتح جو تھی. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اگر جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, تو یہ تو پھیر جاتے, منہ پھیر کے جاتے, اور وہ اپنے کوئی کسی کو مددگار ہی نہیں پاتے, نہ دوست پاتے.
یہ اللہ کی سنت ہے جو کہتی گزر گئی اس سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو دشمن ہوتے ہیں، دشمن اللہ کے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، اور اس سنت کو اللہ تعالیٰ کے کوئی چینج کرنے والا نہیں ہے۔ اور وہ ذات جس نے روک دیا تھا تمہارے ہاتھوں کو، یہاں پہ وہ واقعہ کا ذکر ہے جب صلح حدیبیہ پہ ہم نے پورے سیرہ میں پڑھا تھا، اور اس میں 80 لوگ گھس کر آ گئے تھے، ان کا خاص مقصد تھا کہ جو ہے وہ جنگ کرنا، لیکن یہ صحابہ کرام نے ان کو ایک اس کے ساتھ پکڑ لیا تھا، لیکن ان کے ساتھ کچھ سلوک نہیں کیا تھا، ان کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت دی تھی، کیونکہ صلح کرنا تھا نا، صلح حدیبیہ تیار کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی یاد دلا رہے ہیں کہ مکہ کی وادی میں تمہارے ہاتھ ان کے ہاتھ، یعنی تمہارے اوپر ان کے ہاتھ کو روک دیا تھا، یعنی جنگ نہیں ہوئی کچھ بھی حدیبیہ کے مقام پر، ببطن مکہ، حدیبیہ کے مقام پر، من بعد ان اسرکم علیہ، اس کے بعد کہ اس نے غلبہ عطا کر دیا تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا، یعنی انہوں نے پکڑ لیا تھا وہ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ تو اگر وہ معاف نہیں کرتے، اگر ان کو چھوڑتے نہیں تو جنگ ہی ہو جاتی ہے نا، کہ اگر وہ پکڑ کے رکھ لیتے تو وہاں پہ اتنا بڑا لشکر تھا، پورا مکہ آ جاتا اور صلح حدیبیہ کی جگہ پر وہ اٹیک کر دیتے۔ ہم الذین کفروا، یہ بھی اللہ کا نعمت ہوتی کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہاتھ کو رکوا دیتے ہیں، جو دشمنوں کے ہاتھ رکوا دیتے ہیں، اور ہماری کوئی نیکی ہوتی ہے، ہماری کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور انہوں نے روکا تھا مسجد الحرام سے، اللہ تعالیٰ اب ان کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جب روکا گیا تھا، قربانی کے جانوروں کو روکے گئے تھے کہ وہ پہنچ جائے ان کی حلال گاہ میں، یعنی قربانی کے جانور لے کے گئے تھے، وہ تک حلال گاہ تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عمر اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہم یہ بات مانیں گے نہیں، ہم جنگ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کچھ مرد مومن اور عورتیں مومنات جو وہاں پر اگر مکہ میں نہیں ہوتے، جن کو تم نہیں جانتے ہو، تو تم پامال کر دو کہ ان کو پہنچتی، یعنی تم سے ان کو تکلیف پہنچ جاتی نا، نہ جانتے ہوئے بھی آپ مکہ میں پھر آپ بھی اٹیک کرتے، اور وہ جو بیچارے مومن جنہوں نے اپنے ایمان چھپایا ہوا ہے، مرد اور عورت، تو وہ بھی اس میں اس کی لپیٹ میں آ جاتے بغیر علم کے، یعنی ان کو نقصان ہو جاتا ہے، معاوتن یعنی نقصان پہنچتا بغیر علم کے۔ لیدخل اللہ برحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے داخل کر دے، یعنی رحمت تھی اللہ کی۔ اگر وہ الگ ہو جاتے، لو تزینوا، کون؟ یہ لوگ مومن مرد جو عورت وہاں پہ تھے، لعذبنا، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، دردناک عذاب۔ یہ ایمان والے تمہارے ذریعے ان کو عذاب اللہ تعالیٰ دلوا دیتے، اپنا لشکر اتار کے، جیسے یہ بدر میں کیا تھا، 313 جو تھے 3000 میں غالب آ گئے تھے۔ تو وہ مومن جو مرد اور عورت تھے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کو رکوا دیا۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم، اور وہ کون تھے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، جو مکہ میں جنہوں نے عمرہ کرنے نہیں آنے دیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر بہت ضد تھی، انا تھی، کبر تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کے دل میں حمیہ تھا، یعنی ضد تھی حد سے زیادہ جاہلیت والی، کہ انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ صرف مسلمانوں کو روکا ہوا تھا، باقی ہر کوئی آ رہا جا رہا تھا۔ تو انا کا اور ضد کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا تھا، جاہلیت والی ضد بنا لی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل میں اتار دیا سکینہ کہ نہیں گئے کوئی بات نہیں، دوبارہ جائیں گے۔ تو یعنی اس وقت اس بات کو ماننا کہ نہیں جانا، تو ایک سکینہ نازل کر دی تھی رسول پر اور مومنوں پر، اور پابند کر دیا تھا ایک بات جو تقوی کی وجہ سے ہوا، یعنی کلمہ پڑھ کے جو تقوی آیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ سکینت نازل ہوئی، اس کی وجہ سے اطاعت آئی، اس کی وجہ سے رسول کی اطاعت کی، اور یہ زیادہ حقدار تھے اس بات کی کہ اس کلمے کے لیے زیادہ حقدار تھے، زیادہ اہل تھے۔ کون؟ یہ جو خالص مومن تھے، صحابہ کرام۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ قد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ محمد، اس کو بار بار اگر آپ پڑھیں گے نا، بار بار آپ کو لگے گا کہ بڑی مشکل ہے، بار بار آپ کو لگے گا کہ اس میں کیا ایسی ڈیٹیل، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت ڈیٹیل کے لیے اس کا یعنی چاہیے، بیٹھ کر سمجھنے کے وہ چاہیے، کہ ایک لائن میں اگر میں نے بتا دیا تو آپ سوچیں گے اچھا اس میں اور کیا بات سمجھ میں تو ایسی نہیں آ رہی ہے، تو آپ کو اس کی ڈیپتھ میں جانا ہوگا، اس کے لیے ٹائم کی شارٹیج ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم اس کی تفسیر بھی الگ سے کریں گے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق،
اور پھر وہی والی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رؤیا کہتے ہیں خواب کو، تو اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا اس خواب کو حق کے ساتھ کہ آپ ضرور ضرور مسجد الحرام میں داخل ہوں گے امن کے ساتھ، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کر کے جب نہیں آئے تھے تب اللہ تعالیٰ یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ ضرور ضرور داخل ہوں گے، کیونکہ وسوسہ آ رہا تھا نا کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا، بغیر عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا، غم تھے، غم غصے میں تھے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ تسلی دے رہے ہیں اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے، ترشواتے ہوئے، تم ڈرو گے نہیں کسی چیز کے، نہیں امن کے ساتھ جانا۔ ابھی تو جا رہے تھے تو ایک ڈر بھی تھا کہ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، اس وقت کیونکہ اب ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اب کوئی چیز ان کو روکے گی نہیں۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو وہ جانتا تھا اس سے جو تم نہیں جانتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو ایک فتح قریبہ دینا تھا، ایک بڑی فتح دینی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ ہوا تھا، بڑی فتح ہو گئی، کھلی فتح، اور ایسی فتح مبین تھی جس میں نہ خون بہا، نہ جنگ ہوئی، کچھ نہیں، اور جا کے مکہ کو فتح کر لیا، اوور کم کر لیا، پوری ساری جگہ جو ہے وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہو گئی۔ والذی، جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کر دے اپنے دین پر سب کے سب کو، اور یہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ گواہ محمد رسول اللہ، یہ صحابہ کرام کے لیے ہے یہ بات، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے، اشداء علی الکفار، ان کا رعب ہے کفاروں کے اوپر، شدید ہے کفار کے اوپر، لیکن آپس میں بہت رحماء ہیں، آپس میں بڑے یعنی رحم شفیق ہیں۔ تم دیکھو کہ ان کی رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے لیے، رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر یعنی ناٹ رات بھر یعنی عبادات کرتے رہتے ہیں، اور سجود اور رکوع اور سجود اور اللہ کی رضا جاتے ہیں، ان کی علامتیں ان کی چہروں سے ظاہر ہیں، ان کے سجدوں کے علاماتیں ہیں ان کے، اور یہ ان کی مثالیں ان کے تورات میں بھی بتایا گیا ہے، انجیل میں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کو مثال اللہ تعالیٰ ایک دنیا کی مثال سے دے رہے ہیں کہ ایک کھیتی ہے جس نے نکالی اپنی کوپلیں، پھر اس کو تقویت دی، یعنی دو چار تھے صحابہ کرام، پھر اس کو تقویت دے دی، وَاسْتَغْلَظَ، اور تم وہ کھڑی ہو گئی شاخ اپنی اس پہ زمین پر، یعنی مضبوطی سے جم گئے یہ سارے ایمان میں، پھر کھڑے ہو گئے اپنے دانا میں، خوش کرتی ہے کاشتکار کو، کاشتکار کو خوش کرتی ہے، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یغیظ بہم کفار، اور غضبناک کرتے ہیں، یعنی کہ غضبناک کرتے ہیں یا غضبناک ہے تاکہ غضبناک کرے ساتھ ان کے کافروں کو، یعنی ان کا رعب کافروں پر ایسا پڑا کہ وہ اس پہ کچھ کر نہیں سک رہے ہیں۔ وعد اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ان میں سے جو بخشش کا اجر عظیم کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کر دیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا۔ صحابہ کرام کے لیے بات ہوئی، صحابہ کرام کے لیے ہم کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ کسی بھی صحابہ کرام کے لیے بری بات اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ الحجرات یہ بھی مدنی سورہ ہے، احکامات ہی احکامات ہے، بہترین باتیں ہیں اس میں، وہ تمام امور جو باہمی تعلقات کو نقصان دیتے ہیں اس سے بچنا ضروری ہے، اور اس میں جو ہے ہر طرح کی یعنی غیبت، چغلی، طعنہ زنی، برے نام رکھنا، مذاق اڑانا، نقل اتارنا، یہ ساری ہماری خرابی ہے، ساری ہماری خرابی ہے، اس سب کے بارے میں جانا۔ سورہ حجرات جس نے نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، اس کا کوئی حال ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور رحماء بینہم جو کہا ہے اس کی مثال اس کے بارے میں، یعنی کس طرح سے رحماء بینہم ہوں گے ہم، تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، نہ تم آگے بڑھو، آگے بڑھنا اللہ سے اور رسول سے تقویٰ کرو، یعنی اللہ اور رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے کہ اپنی مرضی آگے کر دی، اپنی بات آگے کر دی، اپنی ڈیزائرز سے چل رہے ہیں، اپنے دین میں کچھ لے کر آ گئے، کچھ دین میں آگے کرتے، تو اللہ اور رسول نے جو اتارا ہے، جو بتایا وہی کرو، اس سے آگے بڑھ کے کوئی بات کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے، مرادی کے دین کے معاملے میں اپنی رائے اپنی وہ مت کرو، اس کا حکم پہلے ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم زیادہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تعظیم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کیسے ہونا ہے، تو مینرزم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم صحیح سے پکاریں، صحیح سے اللہ تعالیٰ کی عزت کریں، اللہ کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، اور آن ٹاپ
کیا ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے اور آج کی بھی بات ہو رہی ہے. ایمان والوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی آواز کو بلند مت کرو. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بات کر رہے تھے, ان کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو اسی وقت یہ آیت اتری کہ اپنی آواز کو بلند مت کرو آوازوں پر نبی کی آواز سے, صوت کہتے ہیں آواز کو, اور نہ تم بلند کرو اس کے لیے کسی بات کو مانند بلند کرنے کی آپس میں بات. یعنی آپس میں جب تم بات کرو تو آواز اتنی بلند نہیں ہو کہ اس کی آواز دب جائے, کہ تمہاری اعمال ہی ضائع ہو جائے اور تم شعور ہی نہیں رکھو. تو یہ تو اس وقت کی بھی بات ہے. تب ہمیں آج کیا ہے کہ رضا سسم کے پاس گئے, وہاں پہ اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں, چیخ کے بات کر رہے ہیں, زور سے کر رہے ہیں, یا زور زور سے بلا رہے ہیں, یا حدیث کی محفل ہے وہاں پہ زور زور سے باتیں کر لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے وہاں کچھ اور بات لے کر آ گئے. یہ ساری بات اس سے ریلیٹڈ ہے, آج تک کی بات. یہ مینرزم میں آ رہا ہے. یہ بے شک وہ لوگ اپنی آواز کو پست کرتے ہیں, اپنی آوازوں کو رسول کے یعنی آوازوں سے پست کر لی, جس نے سن لیا, جس نے اپنی آواز کو نیچے کر لیا. یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے, سمجھ لیا ہے کہ ان کے دل میں تقویٰ ہے, ان کے لیے مغفرت ہے, اجر عظیم ہے. اور وہ لوگ کیونکہ ڈیلیگیشن آتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو ہے کھجوروں کے اس سے ہوتا تھا, تو وہاں پہ جو آواز دیتے تھے تو آواز یعنی بہت تیز جاتی تھی. تو جو لوگ پیچھے سے حجرات کے پیچھے سے آواز لگا رہے ہیں, زور زور سے آتے تھے, یا محمد کر کے آواز لگاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے, یعنی جاہلانہ قدم ہے, یہ جاہلانہ بات ہے کہ وہ اس طرح سے آواز لگ رہے ہیں. اگر وہ صبر کر لیتے حتیٰ تخرج الیہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کر آتے, ان کی آرام کا وقت ہے, ان کے لیٹنے کا وقت ہے, ان کا اپنا کچھ کام چل رہا ہے, تو انتظار کرو باہر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظار کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہوتا. اس وقت سارے مینرزم سکھائے اس وقت. اللہ غفور الرحیم, اور کہ یہ اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کرنے والا جو ہے, رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو ان جاءکم فاسق, اب جو ہے معاشرتی احکامات بتائے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مینرزم, اللہ کے بارے میں مینرزم سیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مینرزم سیکھا. آپس میں دیکھو کیسے معاملات کرنا ہے. کہ جب تمہارے پاس کوئی ایک فاسق یعنی ایک نافرمان, ایک فاسق جس کی نہ نماز صحیح ہے, جس کا نہ وہ کوئی بات لے کر آ رہا ہے, تو اب اس کی بات پر یقین نہیں کرو, تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ جہالت میں تم نے ایسا کچھ کام کر دو کہ آپ نے اس پر ایکشن لے لیا, اور آپ کو پتا چلا کہ یہ بات تو صحیح تھی ہی نہیں, اور پھر تم شرمندہ ہو گئے. تو ایسے ہے کہ ہر چیز کو ریسرچ کرو. یہ وہ بھی ہے کہ بغیر ریسرچ کے ہم میسج آ کے پہنچا دیتے ہیں, بغیر ریسرچ کے کسی کے بارے میں کوئی بات آگے پہنچا دی. آج کل تو یہ بہت کامن ہو گیا ہے, بغیر ریسرچ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کوئی حدیث آگے پہنچا دی, بغیر ریسرچ کے کسی نے اتنی بڑی کوئی بات بتا دی, پتہ نہیں کیا کیا اس میں لکھا ہوا تھا, اور یہ اگر تم نے شیئر نہیں کیا تو تم گناہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. تو بغیر ریسرچ کے تو یہ کہاں سے آتی باتیں. اب اس وقت کی بات ہے کہ اگر تم جان لو کہ تمہارے بیچ میں رسول ہے, اگر تمہاری وہ بہت ساری باتیں ماننے لگ جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. یعنی وہ کسی طرح سے کہتے تھے جیسے تراویح کے لیے, جیسے اور چیز کے تراویح پڑھانے کے لیے کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا, اس کے بعد نہیں. ایسا کوئی چیز نہیں ڈیمانڈ کرو کہ اگر وہ کرنے لگ جائیں, اگر وہ ایسے ہوتے کہ تمہارے پر جھک جاتے تمہارے اس بات کے لیے, تو تم ہی مشکل میں پڑ جاتے. لیکن اللہ نے تمہارے لیے جو ہے نا دل پسند بنا دیا تمہارے طرف ایمان کو, اور خوبصورت بنا دیا, یعنی کہ استقامت مل گئی. زینا فی قلوبکم, یہ ایمان خوبصورت بن گیا ہے. یعنی اللہ کے سارا حکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حکم جو ہے وہ آسان لگنے لگ گیا, اسٹیڈ فاسٹ ہو گئے, اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ایمان خوبصورت بن گیا. ہمیں اپنا ایمان خوبصورت لگنے لگ گیا ہے, اور ہمارے لیے ناپسند کر دیا ہے کفر کو, گناہ کو, نافرمانی کو. تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے, نعمت ہے, اور اللہ علیم ہے, علم والے اور حکمت والے ہیں. اب 2 گروہ کے بیچ میں اصلاح کرنا ہے. تو اہل ایمان میں سے 2 گروہ ہیں. مسلمانوں کا باہم لڑنا ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے, لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے, ہوا ہے, اس دور میں بھی ہوا ہے کہ 2 مسلمان گروپ جو ہے وہ لڑ گئے. اگر لڑ گئے, اقتتلوا فاصلحوا بینہما, اصلاح کر لو ان کے درمیان. صلاح کروانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, بہت پسند ہے. فَإِن بغت, اگر کسی نے زیادتی کی ہے, احداہما, کسی ایک کے اوپر, دوسرے کو, ایک نے کسی دوسرے کے اوپر زیادتی کر دی ہے, تو لڑو اس کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے, یعنی اس کو بتانے کے لیے. یہاں تک کہ اتنا لڑو, اتنا بتاؤ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے, یعنی اللہ کی طرف لانے کے لیے اس سے لڑو. پھر جب پلٹ آئے وہ, تو صلاح کر دو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ. یعنی کتنی اچھی سلوشن دی ہے.
دو آدمی کے بیچ میں اگر لڑائی ہو گئی ہے، دو دوست کے بیچ میں ہو گئی ہے، تو اس کو صلح کراؤ، اچھے سے کراؤ. جس نے زیادتی کی ہے اس سے بات کرو، اس کو کنونس کر لو کسی طرح سے. اور دو رشتہ داروں کے بیچ میں، بچوں کے بیچ میں، یعنی یہ پوری طرح سے یہ معاشرتی اس میں آپ کی اصلاح ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو. بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اصلاح کرو آپس میں بھائی بھائی کو اصلاح کراؤ اور تقویٰ کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تقویٰ سے رحمت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر آگے ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں سے کہ مذاق نہ اڑاؤ ایک قوم کسی قوم کا. ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو، کسی بھی قوم کا مذاق نہیں اڑانا. یہ ہو سکتا ہے. اور نہ عورت کسی عورت کا، الگ سے حکم دیا ہے عورت کو کہ ہو سکتا ہے وہ عورت اس سے بہتر ہو، کیونکہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے بہت زیادہ مذاق اڑانا، اس کی چال کا، اس کے کپڑے کا، اس کے انداز کا، اس کے بات کرنے کا. منع ہے یہ. یا الذین آمنوا کہا ہے تو یہ منع ہو گیا سختی سے. اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے نفسوں کو، یعنی ایسا ہے جیسے کہ اگر تم نے الزام لگایا، جیسے کہ تم نے اپنے آپ پر الزام لگایا. اور نہ تم کسی کو بدنام کرو آپس میں، اور نہ ہی القاب ڈالو، یعنی کسی کو برے نام سے پکارو. کسی کو برے نام سے نہیں بدنام کرو کسی کو، یعنی کسی کو بدنام کر دیا برے نام سے. کتنا برا کام کیا تم نے ایمان لانے کے بعد، کتنا برا کام کیا ہے. یعنی کہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، ہم لوگوں میں یہ بات ہو رہی ہے، ہم سب میں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری مینرزم کے اوپر یہ آیت، یہ سورہ اتاری ہے. اور جو بھی توبہ نہیں کرے گا تو ظالم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، 7 دفعہ ایمان والوں کو کہا ہے، ایمان والوں اجتنبوا. بہت یہ سورہ ہے، چھوٹی سورہ، لیکن بہت زیادہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے. بچو کثیر من الظن، یعنی کہ ظن جو ہے خیال ہے، اور برا خیال لانا. ایک تو خیال ہے، حسن ظن حسن عبادت. اچھا ظن عبادت کے درجے پر ہے. برا ظن تو obviously برا ہو جائے گا. تو برے اس کو جو ہے نا آپ کو غلط اس میں لے کے چلا جاتا ہے. برا جو خیال ہوگا وہ آپ کو ڈیزائرز کی طرف، آپ کو یعنی کسی اور برا ظن کب ہوتا ہے؟ جب ایک اچھا دوست ہے، جہاں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، جہاں اختلافات آتے ہیں وہاں پہ ظن آنا شروع ہو جاتا ہے، برا ظن. آپ اس کو کچھ نہ کچھ آپ اس کے کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس کے لیے علاج یہ کہ غلط فہمی کو دور کرے آدمی. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بات یہ بتا رہے، ان بعض الظن اسم. کچھ ظن کا تو پکڑ نہیں ہے، کچھ ظن کی پکڑ ہے، کیونکہ وہ گناہ کی اس پہ آ جاتے ہیں. کہ کوئی چیز آپ کی غائب ہو گئی تو آپ نے فوراً، وہ آیا تھا وہ لے کے چلا گیا، آپ نے یہ اس کے نام سے سوچ لیا، بس ہو گیا آپ کا، تو لکھ دیا گیا وہ. کہ آپ نے اس کے بعد آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں گیا، کون ہوا. ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہوا ہو کہ شاید آئے بھی خیال تو اس میں استغفار پڑے، نہیں پتا ایسا ہوگا کہ نہیں، اللہ عالم. تو آپ نے فوراً اس میں فتویٰ دے دیا اور کسی کے سامنے آپ نے بول دیا اس خیال کو نکال کے، تو یہ تو آپ کے اسم میں چلا گیا. پھر تجسس نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے. اور نہ غیبت کرو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا کیا ہے؟ کیا تم پسند کرو گے کسی ایک کو، تم میں سے کوئی ایک جو کھائے لحم اخی، کہ اپنے بھائی کا، جیسے کہ اخی میتن، بھائی کا گوشت صرف نہیں، میتن مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. اتنی بری بات، اور ہم کتنے آرام سے غیبت کر رہے ہیں، رات دن غیبت کر رہے ہیں. تو تم اس کو بہت ناپسند کرو گے کہ تمہیں کھانے کو کہا جائے لو مرا ہوا بھائی ہے، چلو اس کا گوشت کھاؤ، تمہیں پسند آئے گا؟ کتنا برا لگے گا. تقویٰ کرو، بے شک اللہ تواب الرحیم ہے. اور ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور ہو جاتی ہے، اور جیسی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگے، اور اصلاح بھی کرے، اور کریکشن بھی ہو، اور ڈٹرمنیشن بھی ہو کہ اب مجھے کرنا نہیں ہے. اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں بنایا ہے مرد اور عورت، اور تمہیں شعوبہ بنایا، قبائل بنایا. شعوبہ بڑا گروہ، اور قبیلہ اس کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. پاکستان ایک بڑا شعوبہ ہے، اور اس کے بیچ میں قبیلے ہیں. تو کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ لتعارفوا، تمہاری پہچان اس علاقے کی، تمہاری زبان پہچان، تمہارا رنگ پہچان، تمہارا لباس پہچان، تمہارا کلچر پہچان، تمہاری ساری پہچان تمہاری پہچان کے لیے بنایا ہے. یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ وہی والی بات جو پچھلے والی بات ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی قوم کا کوئی کسی کو اپنے اوپر نہ سمجھے کہ یہ فلاں ہم اوپر ہیں یہ نیچے ہے. اوپر اور نیچے کب ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا کون ہوگا؟ جو تقویٰ کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. اور آپ والے جو ہیں
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ابھی اتنا علم نہیں ہے، وہ آئے ہیں اسلام لے آئے، تو قل لم تؤمنوا، تو تم ابھی ایمان تو تمہارے اندر نہیں آئے، ایمان نہیں آیا، لیکن کہو کہ ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں، ابھی تمہارے اندر ایمان نہیں آیا ہے، ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ہے وہ ایمان، لیکن کب دل میں داخل ہوگا؟ ابھی تو تم نے زبان سے کہا ہے، داخل کب ہوگا؟ جب تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور رسول کی، تو پھر تمہارے لیے تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، رسول پہ، پھر ان پہ اندر کوئی شک نہیں ہے، جو اسلام کی طرف آئے ہیں ابھی ان کے اندر شک اور نہ شک والی کیفیت میں ہے، تو ابھی کیونکہ ابھی وہ اطاعت والی سچویشن میں ہی نہیں آئے، تو مومن کون ہے؟ جو اطاعت میں فوراً ہوتے ہیں وہ، اور ان کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا ہے، اور وہ فوراً جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے، اپنے جان سے اور اللہ کے راستے میں، یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ سچے، ان کی سچائی کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم سکھاتے ہو، کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو، علم دے رہے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی کوئی اگر یہ کہ ہاں ہم تو مسلمان ہیں، ہم ہاں آگے ہم ایمان لے آئے، اس کا اللہ تعالیٰ تم بتا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، آسمان و زمین کا ہر چیز کا جاننے والا ہے، تم احسان جتا رہے ہو، احسان جتاتے ہیں آ کر کہ ہم اسلام لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے تم احسان مت کرو مجھ پر اسلام کا، بلکہ اللہ نے تمہارے پر احسان کیا ہے۔ آج جو ہم اس راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس راستے پر آ گئے اور ہدایت دے دی ایمان کے لیے ہمیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر سچے ہو تو یہ بات کو مانو کہ صرف اور صرف اللہ کا احسان ہے، بے شک اللہ جانتا ہے غیب آسمان اور زمین کا، وہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر واللہ بصیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ سورہ قاف مکی سورہ اب آ گئی ہے، اور عید کی نماز میں سورہ قاف پڑھتے تھے اور جمعے کے خطبہ میں بھی پڑھتے تھے، یعنی ناٹ ایوری جمعے کے اس میں بھی پڑھتے، خطبے میں پڑھتے تھے۔ قاف والقرآن مجید، قاف یہ قرآن مجید ہے، بلکہ ان کو تعجب ہو گیا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا انہی میں سے۔ اب دیکھیں اس کا پیٹرن ایک ہی ہوگا، آپ جب مکی سورہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مکی سورہ ہے، تو کافروں نے کہا تو یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، تو یہ جو ہمارا دوبارہ پلٹنا ہوگا، دوبارہ سے اٹھیں گے، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، لیکن جان لیا ہم نے کہ جو بھی کچھ جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ جو بھی زمین کم کر رہی ہے اور جو بھی کچھ ہے سب کچھ ہمارے پاس ہے، یعنی زمین جو کم کر رہی ہے، جو کچھ کھاتی ہے، جو کچھ نکالتی ہے، جو بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو کیس میں ہے، اور اس کتاب میں بھی حفاظت سے لکھا ہوا ہے۔ بل انہوں نے جھٹلایا حق کے جب ان کے پاس آ گیا تھا، اس معاملے میں خود بھی مضطرب ہیں، جھٹلا کے بھی وہ بے چین ہے۔ افلم ینظروا، کیا دیکھا نہیں انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر کس طرح بنایا، اس کو خوبصورت بنایا ہے، اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، جو ہم نے سورہ ملک میں پڑھا تھا، اور زمین کو جو ہم نے بچھا دیا، اس میں ہر طرح کے پہاڑ ہر طرح کے اگا دیے، اس میں ہر طرح کے بہارانوں اس میں جوڑے جوڑے بنا دیے، یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ تم بصیرت پاؤ اس سے، تبصرتاً، بصیرت آئے گی تو نصیحت ملے گی، نصیحت کس کو ملے گی؟ ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہوگا، منیب ہوگا۔ اور ہم نے نازل کر دیا آسمان سے پانی، مبارک پانی ہے، بارش مبارک پانی ہے، اس کو جو ہے وہ لے کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگاتے تھے، اتنا مبارک پانی ہے۔ پھر ہم نے اس میں اگایا باغات، اناج، ہر طرح کی کھیتی، اور پھر کھجور کے درخت بلند و بالا، اور ان کے گوشے تہبند ہے، دلع ندید، تو گوشے تہبند ہے، اور رزق ہے بندوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، اور اس کے ساتھ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ بتاتے کیوں ہے مردہ زمین کا زندہ کرنے کا، اسی طرح سے تم نکالے جاؤ گے۔ قوم نوح نے جھٹلایا، اصحاب الرس نے جھٹلایا۔ اصحاب الرس کون سے تھے؟ کنویں کے قریب ایک قوم آباد تھی، ان کی طرف بھی نبی بھیجا تھا، اور انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، انہوں نے کنویں پہ لٹکا کے مار دیا تھا۔ اور زمود کو بھیجا تھا، عاد کو، فرعون کو، لوط کے یعنی کہ لوط علیہ السلام کو بھی ان کے طرف لوگوں کو، قوم کو اخوان کہتے ہیں، قوم کو اخوان قوم کے لیے بھی کہا ہے۔ اصحاب الایکا اور قوم شعیب اور قوم تبع۔ قوم تبع کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے سورۃ دخان میں، کہ وہ قوم جو تھی آتش پرست تھی، اور یمن کے بادشاہ کا لقب بھی تھا، اور یہ سبا قوم کی ایک شاخ تھی، جو سبا ہم نے پڑھا تو اس قوم کی شاخ تھی، اور سب کے سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان کا ایک طرف وعدہ ہمارا آ گیا حق کے ساتھ، کہ ہم تھک گئے تھے پہلی پیدائش میں،
بلکہ ہم تو یعنی بلکہ وہ تو شک میں تخلیق کی طرف سے، نئی تخلیق میں بھی شک میں. تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی تھکے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہنا ہم کیا تھک گئے تھے پہلی پیدائش میں؟ وہ تو اس بارے میں ہی شک میں. البتہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں کہ جو اس کے نفس کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں، جو باتیں ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم ان کے قریب ہیں، شہرک سے بھی قریب تر ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے واقف ہے، شہرک سے قریب ہے ہم سے. اور ہم سب ہمارے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شمال سے، ہمارے دائیں سے، ہمارے بائیں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوئی نہیں بولتا ہے. یہ بات بھی بہت، یہ آیت مجھے بہت اسٹرائک کرتی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ نہیں وہ کوئی بات منہ سے نکالتے ہیں کہ پکڑ لیتے ہیں فوراً، عتید، اور وہ یعنی کہ چوکنا ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں. تو منہ سے واچ آور ٹنگ، جو بات نکلی اور الزمناہ فی عنقی، پرندے کی طرح نکل کے چلی گئی بات مجھ سے، اور وہ پہنچ گئی وہاں پر. اور یہاں پر جو ہے وہ لکھنے والے ایسے لکھتے ہیں، جب آگے موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ تو کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم بدکتے تھے، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور یہ وعدے کا دن ہے، اور ہر نفس آ جائے گا ساتھ اس کے حقاق کے لے کے آ رہا ہوگا، ایک گواہ لے کر آ رہا ہوگا، اور کہا جائے گا تم غفلت میں تھے تو کھول دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ، آج تمہاری آنکھیں، اب تم سمجھ میں آ رہی ہے، تمہیں ساری بات سمجھ میں اب آ رہی ہے عذاب دیکھ کر، آج تمہاری نگاہیں حدید ہیں، بہت تیز ہے. اور کہے گا اس کو، اس کے ساتھی نے، کہ یعنی کہ جیسی نکلیں گے فرشتے جو ہے نا، وہ فرشتے پکڑ لیں گے، اور پکڑ کے ان کو سامنے کہیں گے کہ یہ دیکھو، یہ ہے اس کے جو حاضر کیا جائے گا اعمال نامہ، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ. اب فرشتوں کو کہا جائے گا جو ان کا اعمال نامہ لے کے دکھا رہے ہوں گے، کہا جائے گا کہ ڈال دو ان دونوں کو، سب کو جہنم میں، جس کو یعنی ان دونوں کو کہا جا رہا، فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہر ناشکرے کو، ناد رکھنے والوں کو جہنم میں ڈال دو. وہ کون تھے؟ مناع للخیر، معتد مریب. اب دیکھ لی کیا کیا چیزیں تھیں، خیر سے روکنے والے، اور حد سے گزرنے والے، شک میں پڑے ہوئے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کو الہ بنا دیا تھا، سب کو عذاب شدید میں ڈال دو. اور پھر اس کے ساتھی ان سے کہے گا کہ اے رب، یعنی کون ساتھی کہے گا؟ میں بھی شیطان، میں بھی جو بھٹکانے والا ہے، نہیں میں نے اس کو سرکش بنایا، لیکن یہ تو خود ہی گمراہی میں تھا. پھر کہا جائے گا آج میرے سامنے کوئی بات مت کرو، اب تم جو ہے جو تم نے کر دیا، اب تمہارے طرف تو عذاب کا ہی وعدہ ہے، اور یہ بات بدلے گی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں بندوں کے لیے. جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، اور جہنم بھری جا رہی ہے، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ یعنی بھر رہی جا رہی ہے، اور جہنم بولے گی ہے اور کوئی اور بھی ہے، تو پھر اب قریب لے آیا جائے گی. یعنی جہنم جو ہے وہ مانگے گی، اور یعنی اس کی وہ ختم ہی نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ جتنے جاتے جائیں گے اتنے اور وہ مانگتی جائے گی. اور جنت متقین کے لیے قریب لی جائے گی، وہ دور نہیں ہوگی. اور یہ کہا جائے گا یہ ہر اواب کے لیے ہے، حفاظت کرنے والے کے لیے. کون تھے؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور رحمان سے غیب سے ڈرنے والے تھے. اور وہ ہر کوئی اپنے اس قلب منیب کے ساتھ وہاں پر ہوگا، اور پھر ان کو سلامتی دی جائے گی، اور کہا جائے گا یہ ہمیشگی کا گھر ہے، یہاں پہ وہ جو چاہیں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور مزید بھی ہوگا. پھر ان بستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. پہلے بستیوں میں جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ بہت شدید تھی پکڑ میں، انہوں نے چھان مارا ملکوں میں، اور یعنی کوئی ان کو پناہ بھاگنا چاہا کوئی پناہ نہیں ملی ملکوں میں، یعنی کس طرح سے بھاگنا چاہا تو ان کی کوئی پناہ نہیں تھی، بھاگ کے جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی. بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے اس کے لیے جو جس کے دل ہوں، اور جس نے کان لگا کے سنا اور وہ گواہ ہو. یعنی کلام کو غور سے سننا ہی فائدہ دے گا. جو کان لگا کے سنے گا، جو سمجھے گا کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں، پھر اسی کو جو ہے نا نصیحت فائدہ کرے گی. اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اس کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور نہیں چھوا آپ کو کوئی تھکاوٹ. اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، اللہ تعالیٰ تھکے نہیں ہیں. اور کیسے یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اور بات کہہ سکتا ہے؟ بس صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، تسبیح بیان کرو اپنے رب کی، سورج طلوع ہونے سے پہلے، غروب سے پہلے. یہ دیکھ لیے ذکر اذکار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے. یہ 2 چیز کا یاد رکھیے، پہلے قبل قبل، طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے. اور رات کے وقت تسبیح کرو سجدوں کے پیچھے، یعنی کہ ادبار سجود، سجدوں کے بعد. یعنی آپ جب کر لیا تو آپ نے ذکر اذکار بیٹھ کے کرتے رہے. اور
वस्तमे, और सुनो, गौर से सुनो। जिस दिन यानी गौर से सुनेंगे उस दिन पुकारने वाले का पुकार बहुत करीब की जगह से, जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा करीब की जगह से, और जिस दिन सुनेंगे चीख को हक के साथ, और ये दिन है निकलने का। बेशक हम ही हैं, हम ही जिंदा करते हैं, हम ही मौत देते हैं, हमारी तरफ लौटना है। जिस दिन फट जाएगा जमीन और जल्दी जल्दी करते हुए सब यानी आएंगे, और ये है हशर का दिन, और ये अल्लाह ताला के ऊपर बहुत आसान है। नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम वो जानते हैं जो वो कहते हैं, आप नहीं इन पे कुछ यानी आप जबरदस्ती जबरन, आप जब्बार नहीं, आप जबरन मनवाने वाले नहीं है। ये जो है हमें पता है, अल्लाह ताला को पता है, आप बस नसीहत करते जाइए जो डर रहा हो मेरे वाइज से। यानी अल्लाह के कलाम से जो मेन नसीहत होती है वो अल्लाह के कलाम से होती है। अल्लाह की आयात बैठ के पढ़ना, अल्लाह की तरफ मारिफत दिलाना, अल्लाह से कनेक्शन करवाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, वही असरात आएंगे, और किसी को आप जबरदस्ती नहीं लेके आ सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवाओं का वजूद जिंदगी की अलामत, ये हवाओं के बारे में है। ये अल्लाह ताला ने हवाओं की कसम खाई है। वाह करके अगर स्टार्ट होगा तो ये कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। कसम उन हवाओं की जो गर्द उड़ाती है, उन उठाने वालों की जो बोझ उठाते हैं, उन चलने वालों की जो आसानी से चल रही हैं, और तकसीम करने वाली है अमर को, यानी कि अल्लाह की तरफ से एक अमर को तकसीम करें कहाँ जाना है। वो हवाएं बादलों को उठाएंगी, वो बादल पानी बरसा रहे हैं। कि हवा नहीं हो तो बादल यानी कैसे चलेंगे, हवा नहीं हो तो कश्ती नहीं हो। तो हवा तो एक बड़ी जिंदगी की अलामत है। उनकी कसम खा के अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, बेशक जो तुम वादा दिए जा रहे हो वो सच्चा है, और ये वाकई होने वाला है। क्या वादा है? और कसम, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, कसम खा के कह रहे हैं अल्लाह ताला, आसमान जो रास्तों वाला आसमान है, और ये बात ऐसी है, इन्नकुम लफी क़ौलिन मुख्तलिफ, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये इनकी तो कसम खा के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनकी तो बातें डिफरेंट तरीके की हैं। कभी कहते हैं शायर, कभी कहते हैं कुरान के बारे में कहानियां, कभी क़यामत के बारे में कुछ कहते हैं। तो फेर दिया जाता है जो फिर जाए, यूफकु अन्हु, इसको फेर दिया गया है। जो जरा भी पीठ मोड़ेगा, दिल मोड़ेगा, आंख कान बंद करेगा, अल्लाह ताला उसको फेर देंगे। और मारे गए अंदाजे लगाने वाले ही मारे जाएंगे ना, जन पर जो होंगे वही मारे जाएंगे। और वो उस वक्त गफलत में भूले हुए, इस वक्त ये लोग भूले हुए, और वो सवाल करते कब होगा, जजा सजा के दिन। उनको यकीन भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, उनको किसी बात का उनको कोई खौफ नहीं है। ये वो जब आग में तपाए जाएंगे, उनको कहा जाएगा चखो अपनी गुमराही का, ये जो तुम जिसके बारे में जल्दी मचाते थे। मुत्तकीन जो है वो जन्नत में होंगे, चश्मों में होंगे, लेने वाले होंगे। जो देगा रब अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे, उनको पिलाएंगे भी, उनको देंगे भी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, क्योंकि वो मोहसिनीन थे पहले, और वो रात को कम सोते थे। वो कम रात में जो मा यहजाऊन, वो सोते थे, कम सोते थे। रात की इबादत अल्लाह ताला को क्यों पसंद है, क्यों अल्लाह ताला मेंशन कर रहा है? क्योंकि इट्स बिटवीन यू एंड अल्लाह। किसी को खबर ही नहीं है ये इस बारे में कि आप उठ रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं खबर है। तो ये कितनी प्योर इबादत है। दिन भर जो हम करते हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कभी अच्छी आवाज में, कभी हमें ये लगता है कि हमारी अच्छी आवाज कोई सुन ले, कभी कोई और काम कर रहे हैं तो कोई किसी को नजर में आ जाए। रात की इबादत तो छुपी हुई इबादत है, इसीलिए अल्लाह ताला को इतनी पसंद है। और सहरी के वक्त वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, यानी कि आप एक देख लीजिए, हम अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी पूरे वक्त पढ़ते रहें सहरी के वक्त। और फिर ऑन टॉप उनके देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है कि उनके अमवाल में हक सालिल महरूम, जो उनके मालों में जो हक बना के पहले से रखा हुआ है कि मेरे माल से ये जो सवाल मांगने वाले हैं उनको, और जो महरूम लोग हैं यानी जो मांगते नहीं है। एक मांगने वाले और एक महरूम लोग जो है वो मांगते नहीं है, उनके पास कमी है लेकिन वो कभी मांगते नहीं, उनका पहले से आप निकाल कर रखा हुआ है। और फिर वो और जमीन में कई कई निशानियां हैं यकीन करने वालों के, और तुम्हारे नफ्सों में भी है, क्या तुम भला नहीं देखते हो? फिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और आसमान जो रिस्क है तुम्हारे लिए, तुम्हें वादा दिए जाते हो। कसम खा के अल्लाह ताला कह रहे हैं आसमान और जमीन के, बेशक ये हक है। कसम खा के कह रहे हैं क्या हक है, ये क़यामत हक है। ऐसे हक है मिस्ला मा अन्नकुम तंतिकून, ऐसा जैसे कि तुम बात कर रहे हो, जैसे तुम्हारा बोलना एकदम सच है। जैसे कोई इंसान बात कर रहा है, इट्स सो रियल। कोई इंसान बात करे, इट्स सो रियल। ये कोई कह ही नहीं सकता कि नहीं ये तो ख्यालों में कोई बात कर रहा है। सामने कोई बात कर रहा है, आप कहेंगे नहीं तो ये तो ऐसे ही मेरे ख्याल में आ रहा है। सामने बात करना जैसे रियल है, ऐसे क़यामत रियल है।
اللہ تعالیٰ کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین. اب انبیاء کرام کا ذکر آ گیا تھوڑا سا، اور اس میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بہت عزت والے تھے. جب ان کے پاس داخل ہوئے فرشتے، انہوں نے سلام کیا، اور وہ ایک قوم جو ناشنا تھی، منکرون، ان جانتے نہیں تھے، اسٹرینجر کی طرح سے آئے تھے. جو فرشتے آئے تھے نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے. پھر وہ جلدی جلدی وہ کچھ بنا کے لے کے آئے، فراق الی اہلی، بلکہ اپنے گھر والوں کی طرف، اور ایک بچڑا موٹا تازہ تلا ہوا. سوچے کہ کتنی زبردست طریقے سے وہ کیا ہے، کھانے کو پیش کیا ہے. جیسے فقربہ الیہم، تو انہوں نے جو ہے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. کس نے؟ فرشتوں نے. تو کہا الا تاکلون، کیا تم نہیں کھاتے ہو؟ تو ان کو، کیونکہ اس وقت دشمن آتے تھے، کھاتے نہیں تھے، ان کو لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو مار دیں گے، زہر دے دیں گے، واٹ ایور. تو انہوں نے چھپایا اپنے خوف کو. پھر انہوں نے فرشتوں نے بتایا تم ڈرو نہیں، ہم تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ایک لڑکے کی، علم والے لڑکے کی. تو وہیں پہ جو ہے وہ سارہ کھڑی ہوئی تھی. تو ان کی بیوی آگے بڑھی اور انہوں نے حیرت سے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگی میں بڑھیا بانجھ، ایک ایکشن بتایا ہے کہ میں بڑھیا بانجھ، میرے کیسے بیٹا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا اسی طرح ہوگا، یہی کہا تیرے رب نے، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي أن أقترف على نفسي إلى أجره إلى مسلم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ